الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسلامیہ 201 کے لیسن نمبر 9 نالج اینڈ اٹس اسلامک کانسیپٹ کے ساتھ میں ہوں السلام علیکم. اس لیسن میں ہم بات کریں گے علم کی، اور علم کے متعلق اسلام کا کیا کانسیپٹ ہے یہ سب سمجھ لیتے ہیں. تو سمجھانے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ویڈیو بلر نظر آ رہی ہے تو کائنڈلی 360 پکسلز پر دیکھیں. دوسری چیز یہ کہ اس ویڈیو میں جو آپ کو ہائی لائٹڈ ٹرمز نظر آ رہی ہے ان پر زیادہ فوکس دیں، انہی پر اس لیکچر میں فوکس کیا گیا ہے کیونکہ یہ اس چیپٹر کے کی ورڈز ہیں. تو سب سے پہلے یہاں لکھا گیا ہے کہ بتایا گیا ہے کہ نالج وہ پہلا علم ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء کو دیا قرآن اور حدیث کی صورت میں انسان کی رہنمائی کے لیے. اور انسان کو بھی جو سب سے پہلا فرض دیا گیا وہ یہی تھا کہ علم حاصل کرے. فرسٹ اوبلیگیشن یہی تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا، یعنی پڑھو. تو انسان پر جو پہلا کام فرض کیا گیا وہ بھی علم حاصل کرنا ہی تھا. اب علم کیسے حاصل کیا جائے؟ تو علم حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اختیار کیے گئے. پہلا طریقہ ہے کہ زبانی یاد کیا جائے، یعنی اورل کنورزیشن کی جائے اور آبزرویشن کیا جائے، مشاہدہ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی طریقہ اپنایا گیا قرآن اور حدیث کو اکٹھا کرنے کا، محفوظ کرنے کا. لیکن بعد میں تابعین جو تھے، تابعین وہ ہوتے ہیں جو صحابہ کے سکسیسرز ہوتے ہیں، یعنی جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہو اور ان پر ایمان لائے ہو. تو تابعین کے دور میں پھر نالج کو لکھا جانے لگا، پڑھا جانے لگا اور کتابیں لکھی گئی. تو ایک نیا طریقہ اختیار کیا گیا نالج کو یاد کرنے کا، آگے بڑھانے کا. تو آپ سے اس کی ایک حدیث یہ ہے کہ یہ فرض ہے تمام اس مسلمان پر، اس شخص پر جو ابھی اسلام لے کر آیا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آیا، کہ وہ دین اسلام کے بارے میں تعلیم حاصل کرے. اور یہ بھی کہا کہ یہ بالکل ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اور یہ بھی کہا کہ جو بندہ ایسا نہ کرے اس کو سزا بھی ملنی چاہیے. تو جو نالج ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیگیسی ہے، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پروموٹ کیا کہ یہاں تک کہا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. اور یہ بھی کہا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. یہاں پر ایک حدیث یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا تمام مسلمان مرد اور خواتین پر فرض ہے. اب یہاں پر ایک ہیڈنگ ہے کہ کیا ہوگا کہ اگر تعلیم جو ہے وہ ایمان کے بغیر ہو، یعنی ایسی تعلیم جس میں ایمان شامل نہ ہو. تو وہ اقبال کا شعر ہے کہ اگر اللہ سے کرے دور تو توحید بھی فتنہ. تو ایسا علم جو علم اللہ سے دور کر دے تو وہ ڈیووشن جو ہے وہ فتنہ ہے، وہ اچھا نہیں ہے. وہ کس طرح سے، آئیے اس ٹاپک میں اس کو سمجھتے ہیں. تو سب سے پہلے سمجھ لیں کہ علم کا انسانی زندگی پر گہرا تعلق ہے نالج کا. وہ اس طرح سے کہ آپ اپنی آپ کو دیکھ لیں جو علم رکھتے ہیں اور کمپیوٹر کے آگے بیٹھے ہوگے، لیپ ٹاپ موبائل کے آگے بیٹھے ہو کے سن رہے ہیں، اور ایک وہ شخص دیکھے جس کے پاس علم نہیں ہے، جو جنگل میں رہتا ہے، اس کے پاس کوئی ایجوکیشنل آؤٹلیٹ نہیں ہے. تو آپ اپنے آپ میں اور اس میں فرق کر لیں. اور قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے کہ کیا ایک عالم اور ایک جاہل برابر ہو سکتا ہے؟ تو ہرگز نہیں. تو یہ علم جو اللہ نے انسان کو عطا کیا انبیاء کے ذریعے، یہ اللہ کی رحم کی ایک نشانی ہے ہم پر. ہمیں بولنا سکھایا، ہمیں سننا سکھایا، اور ہمیں اس قابل کیا جو ہم نہیں کر سکتے تھے وہ چیزیں کرنے کے. جیسے اللہ نے اپنا احسان یاد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہیز ڈیلیورڈ یو آؤٹ آف یور مدرز ووم اینڈ وداؤٹ نالج آف اینی تھنگ، یعنی اللہ نے تمہیں جب پیدا کیا تو تمہیں کسی چیز کی علم نہیں تھا، پھر تمہیں سننا سکھایا، دیکھنا سکھایا، اور تمہیں اس کا انٹلیکٹ کیا کہ تاکہ تم شکر گزار کرو. اللہ نے ہمیں زندگی کے مختلف راستے سکھائے، کس طرح انبیاء بھیج کر، ان پر کتابیں نازل کر کے، پھر ان کو معجزات عطا کر کے، پھر مختلف انبیاء کے پاس مختلف علوم تھے جو وہ دنیا میں لے کر آئے، جنہوں نے ہمیں علم سے روشناس کرایا. ستاروں کا علم، ریاضی کا علم، کیمسٹری، فزکس اور دیگر مضامین، حیاتیات کا علم. یہ جو زمین آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی، اور اس کے اندر
خزانے بھر دیے زمین کے اندر تاکہ انسان جو ہے وہ ریسرچ کرے، تجربات کرے، کام کرے، محنت کرے، تاکہ ان خزانوں کو باہر نکال سکے، ان سے فائدہ اٹھا سکے، پیٹرول کی صورت میں، گیس کی صورت میں یا دیگر صورت میں۔ تو مختصراً یہ کہ علم ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی بھی کنارہ یا کوئی بھی حد نہیں ہے، جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وی ریز ہوم ایور وی ول several degrees and there is above everyone with knowledge one who is more knowing، یعنی یقیناً جو زیادہ بہتر جانتا ہے اس کو بڑا درجے کی بشارت دی گئی اس آیت میں۔ تو قرآن مجید بھی یہ کہتا ہے کہ علم صرف اس سے حاصل کرنا چاہیے جو جس کو آتا ہو، یعنی ایک جیسے کہ فار ایگزامپل اس وقت جو پولی تھے، منافقین تھے، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ مشرکین کا کہ اللہ نے انسان کو کیوں بھیجا پیغمبر بنا کر، فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا؟ تو اس کے جواب میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان سے پہلے بھی زمین پر انسان ہی بھیجے تھے، ٹھیک ہے، یعنی ان کو یہ آئینہ دکھایا کہ وہ کچھ نہیں جانتے، ہسٹری کے بارے میں کچھ نہیں سمجھتے، اور قریش بھی اپنے معاملات میں اسی لیے پیچھے رہ گئی کیونکہ وہ نالج نہیں رکھتے تھے اپنے دین کے بارے میں ہی، ورنہ وہ سمجھ لیتے اسلام کو اچھی طرح سے۔ دیکھیں ان میں سے بہت سے جو ہے وہ آئیڈلز کو، بتوں کو پوجتے تھے، جانوروں کو پوجتے تھے، مختلف چیزوں کو پوجتے تھے، لیکن وہاں پر ان کے ذہن میں کوئی سوال نہیں آتا تھا، لیکن اللہ کو جو وحدہ لا شریک ہے جب اس کی طرف لے کر آنے کا حکم دیا جانے لگا تو اس سے وہ اس پر سوال اٹھانے لگے۔ یہ صرف اور صرف علم کی کمی کی وجہ سے تھا۔ تو کئی ایسے لوگ ہیں جو کسی خدا کو نہیں مانتے، جو صرف اسی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اب وہ بھی اس لیے کیونکہ ان کے پاس علم کی کمی ہے، وہ دنیا میں اس قدر کھو چکے ہیں کہ اس قدر میٹیریلزم میں کھو چکے ہیں کہ وہ آخرت کا سوچتے نہیں ہیں، بلکہ وہ صرف اس زندگی کو ہی بہتر بنانا چاہتے ہیں اور نام کمانا چاہتے ہیں، فیمس پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ تو دوسری طرف یہ بھی بتایا گیا کہ ایک ایسا علم جو فیتھ گائیڈ نہ کرے اس کو، جو ایمان کے متعلق نہ ہو، جو برائی پر مشتمل ہو، اس علم سے بھی منع کیا گیا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ ایسے واقعات بھی ذکر کیے جن میں ایسے لوگوں کے متعلق بتایا گیا کہ جو علم رکھتے تھے، جن کے پاس کافی علم تھا، لیکن ان کے علم میں ایمان نہیں تھا بلکہ برائی تھی، لہٰذا وہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے۔ لہٰذا اس میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بتایا گیا ہے، وہ ہے علم۔ تو آج کے اگر اس کلچر میں دیکھیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیکولر سوسائٹی میں آ چکے ہیں۔ آج کل کا جو کلچر ہے وہ ایک نان ریلیجیس کلچر بن چکا ہے اور ایک سیکولر کلچر بن چکا ہے، یعنی ایک ایسا کلچر جو صرف اسی زندگی پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کی زندگی سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک کوشچن یہاں اٹھتا ہے کہ یہ کیسا کلچر ہے، یہ کیسا علم ہے جو صرف اسی زندگی سے متعلق ہے اور آخرت کے متعلق کوئی بھی سوال اور کا جواب نہیں ڈھونڈ پایا بلکہ اسی زندگی میں کھو کر رہ چکا ہے۔ تو ایسے جو ایمبیشنز ہیں یہ زمین کو نقصان پہنچانے کے لیے، اب یہ سائنس نے جو ترقی کی، کیا یہ اس کو ہم ترقی کہیں گے؟ فار ایگزامپل یہ جو پولوشن آپ کو نظر آ رہی ہے، پانی کی پولوشن، پانی کی گندگی، ہوا کی گندگی، یہ ساری گندگیاں جو ہے کیا یہ ترقی ہے؟ اسی طرح سے جو فزیکل سائنس میں ترقی کی گئی نام نہاد، جیسے ایٹامک بام بنائے گئے، نیوکلیر بام بنائے گئے، بایولوجیکل بام بنائے گئے، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد ہے لاکھوں لوگوں کو مارنا، اور یہ بام اب تک لاکھوں لوگوں کو مار چکے ہیں۔ تو یہ کیسی ترقی ہے؟ یہ کیسی ترقی ہے کہ ہمیں جو پھل اور سبزیاں مل رہی ہے ان کا ٹیسٹ جا چکا ہے، کیوں؟ کیونکہ ان میں ہم نے کیمیکلز استعمال کیے ان کو جلدی پکانے کے لیے۔ یہ کیسی زندگی ہے کہ جو ہمیں دودھ مل رہا ہے وہ خالص نہیں ہے؟ یہ کیسی ترقی ہے جو ہمیں کھانا مل رہا ہے وہ فل آف نیوٹریشنز نہیں ہیں؟ بلکہ یہ کیسی ترقی ہے کہ جس میں امورلٹی آ چکی ہے، آبسینٹیز آ چکی ہے، پورنوگرافی آ چکی ہے؟ یہ کیسی ترقی ہے کہ جو صرف اسی زندگی کے متعلق ہے اور آخرت کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتی؟ لہٰذا امید کرتا ہوں کہ یہ چیپٹر سے آپ نے کافی چیزیں سیکھی بھی ہوگی اور پیپر پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کو سمجھ آئے گی۔ اس کے بعد یہاں کچھ ورسز اور احادیث ہیں، ان کو آپ نے ایک دفعہ گو تھرو کر لینا ہے کہ کس گو تھرو کر لینے کے مطلب کو، اور ان کے ٹرانسلیشن بھی آپ کو پیپر میں پوچھی جا سکتی ہے، جس پر انشاءاللہ آخر فائنل ٹرم سے پہلے میں ایک ویڈیو بناؤں گا۔
اگلا چیپٹر بھی اس سے متعلق ہے، اس کا دوسرا پارٹ ہے، وہ بھی ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو نالج کا صحیح طرح سے سمجھ آ سکے اسلامک کانسیپٹ. تب تک کے لیے اللہ حافظ، آل دا بیسٹ.